بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ ڈیول کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں نا، جب شیطان کے ساتھ آپ سودے بازی کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس چین چوں ہیلے حجت اس کا بالکل بھی آپشن باقی نہیں رہتا۔ جب آپ نے پاکستان میں اتنا ظلم اور جبر کیا تو آپ کو شیطان سے ڈیل کرنی پڑی، کیونکہ اس کے بغیر آپ کو پاکستان میں یہ ظلم اور جبر جاری رکھنے کا کسی قسم کا جواز نہیں مل سکتا تھا۔ شیطان کے ساتھ کی گئی یہ ڈیل اس رجیم کے گلے کا پھندا بن گئی ہے۔ میرے پاکستانیوں جو تردیدیں کر رہے ہیں انہوں نے پورا پلان کیا ہوا تھا، یہ پہلے سے تیار تھے، پینافلیکس بورڈز ہر چیز تیار تھی۔ ادھر ہم معاہدہ کریں گے، ادھر پورے ملک میں اس طرح کے بینرز لگ جائیں گے، بورڈز لگ جائیں گے اور ایک نیا ماحول بنے گا کہ پاکستان امریکہ کی نئی دوستی کا آغاز، ایک نیا عروج، ایک نیا فلاں، پورا ماحول بنا ہوا تھا۔ لیکن حقیقت یہ نکل آئی جب قوم نے دیکھا تھا۔ اس تصویر کو کریکٹ کیا گیا ہے اے آئی کے ذریعے، اور اس میں آپ کو ایک معمولی سی تبدیلی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ معمولی سی تبدیلی ہی حقیقت بیان کر رہی ہے۔ پاکستان کی سڑکوں پہ اصل میں یہ لگنا چاہیے تھا۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو کیسے چھتر پڑے ہیں۔ ان کو دھو کے رکھ دیا ہے شیطان نے۔ شیطان میں ان کے اکارڈنگلی کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے ڈیل کی ہے۔ دیکھیں، تردیدیں آ رہی ہیں پچھلے 2 دن سے مسلسل۔ آج بڑے ابو کہہ لیں، مالک صاحب کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، انہوں نے آج چتر لگایا اور لتر پولا کیا۔ شہباز وہ تھا جس نے فوری طور پہ ٹرمپ کا 20 پوائنٹ پلان ایکسپٹ کر لیا تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا پلان نہیں ہے، بھائی تمہارا تو پہلے دن سے نہیں تھا۔ شہباز نے خود لکھا میں ٹرمپ کے 20 پوائنٹ کے پلان کو منظور کرتا ہوں، تو تمہارا تو پلان تھا ہی نہیں۔ پلان تو تھا ہی اس کا، تم منظور کر کے آئے۔ ان کی تردیدیں جاری تھیں، ادھر سے کبھی کسی کا بیان آ رہا ہے، کبھی کسی کا بیان آ رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا 1 منٹ، تم نے میرے ساتھ ڈیل کی ہے اور میں تمہیں ہیرو نہیں بننے دوں گا۔ ٹرمپ ہیرو بھی نہیں بننے دے رہا ان کو۔ یہ اب ہم ذرا پڑھتے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ اس کو میں بلکہ تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں اور پھر میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتا ہوں آپ کے لیے۔ یہ تھوڑا سا ہائی لائٹ جو وومن سیکشن، اس کو ہم زیادہ توجہ دیں گے اور ہم اس کو ذرا پڑھتے ہیں۔ میں اس کا اردو میں ترجمہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں۔ حماس طویل عرصے سے مشرق وسطیٰ میں بے رحم اور پرتشدد خطرہ رہا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو قتل کیا اور زندگیاں ناگہانی طور پر تکلیف دہ بنائیں، اور یہ ظلم اکتوبر 7 کے قتل عام پر منتج ہوا۔ اسرائیل میں بچوں، خواتین، بزرگوں اور بہت سے نوجوان مردوں، خواتین، لڑکوں اور لڑکیوں کو جو اپنی آئندہ زندگی کا جشن منانے کی تیاری کر رہے تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اکتوبر 7 کے حملے کے بدلے کے طور پر اب تک 25,000 سے زائد حماس کے سپاہیوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ باقی کے زیادہ تر گھیرے میں ہی ہیں اور فوجی طور پر پھنسے ہوئے ہیں، بس میرا اشارہ چل پڑو سننے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ ان کی زندگیاں تیزی سے ختم کر دی جائیں۔ جہاں تک باقی لوگوں کا تعلق ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ کہاں اور کون ہیں، اور آپ کا تعاقب کیا جائے گا اور آپ کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ تمام بے قصور فلسطینی فوراً اس علاقے کو چھوڑ دیں جو ممکنہ طور پر بڑی تعداد میں مستقبل کی ہلاکتوں کا خطرہ رکھتا ہے، اور غزہ کے محفوظ حصوں کی طرف ہجرت کریں۔ جن لوگوں کی مدد کے لیے تیاری ہو رہی ہے وہ ہر ایک کا بھرپور خیال رکھیں گے۔ خوش قسمتی سے حماس کو ایک آخری موقع بھی دیا جا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی عظیم، طاقتور اور انتہائی امیر اقوام اور آس پاس کے علاقوں کے ممالک امریکہ کے ساتھ مل کر اور اسرائیل کی منظوری کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں 3000 سال بعد امن پر متفق ہو گئے ہیں۔ سارے ممالک، خطے کے سارے ممالک انکلوڈنگ عرب ملک اور پاکستان، سب، مطلب ٹرمپ کہتا ہے سب متفق ہیں اس سے، جو بھی ہم کرنے جا رہے ہیں اس سے متفق۔ یہ معاہدہ باقی تمام حماس جنگجوؤں کی جانیں بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اس تجویز کی تفصیلات دنیا کے سامنے معلوم ہے، یعنی ساری دنیا کو اس کی تفصیلات معلوم ہے، اور یہ سب کے لیے ایک عظیم چیز ہے، سب کے لیے۔ ہمیں کسی نہ کسی طرح مشرق وسطیٰ میں امن حاصل ہوگا، تشدد اور خون ریزی رک جائے گی، اب تمام یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا، زندہ اور جو افراد جاں بحق ہو چکے ہیں ان کے جسم یا ان کے ساتھ جو ہیں وہ واپس کیے جائیں گے۔ حماس کے ساتھ ایک معاہدہ اتوار کی شام واشنگٹن ڈی سی وقت کے مطابق 6 بجے طے پانا ضروری ہے۔ ہر ملک نے دستخط کر دیے ہیں۔ اگر یہ آخری موقع والا معاہدہ طے نہ پایا تو حماس کے خلاف ایسی تباہی بربادی ہوگی جیسی کبھی دیکھی نہ گئی۔ کسی نہ کسی طرح مشرق وسطیٰ میں امن ہوگا۔ اس معاملے پر آپ کی توجہ کا شکریہ۔ دستخط کیے جا چکے ہیں۔ جو یہاں کے بڑھ کے مار رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا یہ ہمارا معاہدہ نہیں ہے، ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اس معاہدے پر سب نے دستخط کر دیے سوائے حماس۔
میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ دستخط کر کے آئے ہیں. The details of the document are known to the world. اس دستاویز کی تفصیلات پوری دنیا کو معلوم ہیں. ہر کنٹری نے سائن کیا ہوا ہے. Everyone has seen this before. اب میرے پاکستانیوں اس صورتحال کو سمجھیں کہ وہ جب یہ کہتا ہے نا کہ تمام ممالک نے اس پہ دستخط کر دیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمام ممالک نے, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل اور شہباز شریف دستخط کر کے آئے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دستخط کر کے آئے ہیں تو یہ بیان جو پارلیمنٹ کے اندر دیا گیا کہ شہباز شریف ٹرانزٹ میں تھے, انہوں نے معاہدہ دیکھا نہیں تھا, کیا یہ سچ ہو سکتا ہے؟ اور یہ ٹرمپ نے چھتر کیوں مارے ہیں؟ اسپیشلی یہ کیوں کہا ہے کہ سب کو اس معاہدے کے بارے میں پتا ہے, اس پر تمام ممالک دستخط کر چکے ہیں حماس کے علاوہ. یہ ٹرمپ نے کیوں اوپنلی بولا ہے کہ میں تمہیں ہیرو نہیں بننے دوں گا, زیادہ ہیرو پنتی نہ کرو میرے سامنے, جو تمہاری اوقات ہے میں تمہیں تمہاری اوقات میں رکھوں گا. اور یہی بات میں دوبارہ پاکستان کے فوج کے ادارے کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں. اب پاکستانی فوج کے سربراہ کی ٹوٹل یہ اوقات حیثیت رہ گئی ہے کہ وہ کٹ پتلی بن گیا ہے, محض ایک کٹ پتلی, کوئی اپنا سے نہیں ہے. ادھر ٹرمپ نے یہ بیان جاری کر کے لتر مارے ہیں کہ تم پاکستان میں ہیرو بن رہے ہو, کہ جی ہم نے نہیں کیا, وہ ہمارا معاہدہ نہیں ہے. ٹرمپ کہتا ہے سب اس پہ دستخط کر کے گئے ہو یہاں سے, اب جھوٹ مت بول. یہی بات ہے نا, اس کا مطلب یہی ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہوں میں نے دیکھا ہی نہیں ہے معاہدہ, ٹرمپ کہہ رہا ہے جی دستخط کر کے گئے ہیں اس معاہدے پر. کس کی بات مانی جائے گی؟ ٹرمپ تو کہہ رہا ہے دستخط شدہ ہے, کہہ دینا نہیں ہے. لیکن شباب اب ٹرمپ کے اس بیان کے بعد اگر نہیں دستخط کر کے آئے, ٹھیک ہے, تو بتا دیں. اور معاہدہ کیا ہے خود دیکھ لیں کہ میں تمام غزہ کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ محفوظ مقامات پہ چلے جائیں, یہ معاہدہ ہے. اور اس کے بعد اگر سرنڈر ہو جاتا ہے حماس کی طرف سے تو بیسیکلی اس کو کولونائز کر لیا جائے گا پورے علاقے کو. اور اس کے بعد کس میں طاقت ہے مجھے بتائیں, ونس یہ کولونائز ہو جائے گا مجھے بتائیں کسی مسلم ملک میں یہ طاقت ہے؟ کون سی ایسی فوج ہے جو ان سے یہ واپس لے لے گی خطہ؟ آج تک تو نہیں لے سکے. پچھلے تقریباً 80 سال سے 78 سے 80 سال اس کو بھی بنے ہوئے ہو گئے ہیں, کوئی واپس لے سکے؟ الٹا ہر دوسرے دن دیکھتے ہیں کہ ان کی بستیاں مزید آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں, کسی میں جرت نہیں ہوگی. ونس ایک وہاں پہ سٹیٹس کو بن جائے گا اس کو کوئی ہلا نہیں سکے, اس کے بعد صرف آگے ہی آگے کا سفر. ایسے نہیں ہے کہ لیری ایلیسن ٹک ٹاک کا US بزنس بھی خرید رہا ہے, پیراماؤنٹ بھی وہ خرید رہا ہے, فلاں بھی خرید رہا ہے, فلاں بھی خرید رہا ہے. کیوں خرید رہا ہے؟ بہت بڑے مارکے کی تیاری ہے, آگے بہت کچھ کرنا ہے. آپ ذرا دیکھیں ایسے موقع پہ جب امیگرنٹس اور خاص طور پہ مسلمانوں کے خلاف خاص طور پہ اتنی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, برطانیہ میں کتنا ہولناک واقعہ ہو جاتا ہے. یقین مانیں کہ سب کو سب نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ایک پورا بیانیہ ہے مسلمانوں کو ڈیمونائز کرنا ہے, انہیں ان ہیومن بنا کے دکھانا ہے کہ یہ انسان جو ہیں یہ جانوروں سے بدتر ہیں اگر یہ مسلمان ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں جب آپ کسی انسان کو مارتے ہیں نا, تو جیسے بھی مغرب میں بیانیہ ہار چکا ہے نیتنیاہو, مکمل طور پہ شکست کھا گیا, اس لیے اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے یہ بھی خرید لو, یہ بھی خرید لو, یہ بھی خرید لو. میڈیا خریدا جا رہا ہے. پاکستان میں آئے تو کمپنی کی بھی یہی سوچا, سارا میڈیا ہاؤس خرید لو. انہوں نے میڈیا ہاؤس خریدے, بیانیہ پھر بھی نہیں بن رہا. سمجھ نہیں پا رہے کہ عوام آزاد ہو گئی ہے, جتنے مرضی میڈیا ہاؤس خرید لو. تو سارے میڈیا ہاؤس خرا دیے لیکن بیانیہ کی جنگ ہار گئے ہیں. اب دوبارہ ایک ایسا ہوا کھڑا کرنا ہے کہ کوئی مسلمانوں کی سپورٹ کرنا تو دور کی بات ہے, ان کو انسان بھی نہ سمجھے, تاکہ جب ہم آگے بڑھیں گے مزید ممالک میں قتل و غارت کریں گے اور ہم گریٹر کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے, اگر ہم جب یہ کریں گے تو کسی کو ترس نہ آئے جب ہم مار رہے ہوں گے. یہ ایک پورا پلان ہے جس کے تحت یہ جو انتہائی دائیں بازوں کی جماعتوں کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں دنیا ساری میں اب یہی ہونے جا رہا ہے. مغربی ممالک میں انتہائی دائیں بازوں کی جماعتوں کو جتوایا جا رہا ہے, انہیں حکومتیں دی جا رہی ہیں. بہت جلد برطانیہ میں بھی اگلے الیکشن میں انتہائی دائیں بازوں کی جماعت یقینی طور پہ جیت جائے گی. میں بھی یہ پریڈکشن ایسے نہیں کر رہا کہ جیتنا چاہیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حالات یہ نظر آ رہے ہیں. باقی طرح لوگوں کو ریزسٹ تو کرنا چاہیے, انتہا پسندی کو پروموٹ تو نہیں ہونا چاہیے کسی بھی ملک میں. ٹرمپ ویسے ہی انتہائی دائیں بازوں سے تعلق رکھتا ہے, تو ہر طرف طاقت دائیں بازوں کی طرف جا رہی ہے, جن میں ایک خاص چیز مشترک, مسلمانوں سے نفرت. اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ وہ قوت جس نے آگے مسلمانوں کو مار کے اپنی توسیع کرنی ہے. ہم جس معاہدے پہ سائن کر کے آئے ہیں وہ اس توسیع کو آسان بناتا ہے. وہ کام جو ہیروشیما اور ناگاساکی پہ گرائے گئے ایٹم بموں سے زیادہ بم گرا کے بھی نہیں کیے جا سکے, وہ ایک معاہدہ جس کو عاصم منیر اور شہباز شریف سائن کر آئے ہیں اس کے ذریعے کیا جا رہا ہے. ابھی تک شکست نہیں کھا سکی ان سے, اس کو اب اس معاہدے کے ذریعے شکست دی جائے گی. نہیں تو پھر یہ عرب فوجیں اور پاکستانی فوج مل کے ختم کریں گے.
میں پہلے اس پہ ایک فائنل رائے جو شاہین صاحب صاحب نے ایک دی ہے نا، میں اسی پہ آخری بات کر لوں پھر آگے بڑھتے ہیں. عاصم منیر اور شہباز قومی لیڈر یا چوزے؟ صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کی خوشی میں یہ دونوں اتنے سرشار ہو گئے، ایک سفید کاغذ پہ یا بلینک چیک پر دستخط کر دیے اور فلسطین معاہدے کے اعلان سے 5 گھنٹے پہلے ہی اس کا خیر مقدم کر دیا. پھر جب خود عرب اور دوسرے لوگ بھاگ گئے تو اسحاق ڈار اسمبلی میں فرماتے ہیں وزیراعظم نے بغیر دیکھے ٹویٹ کر دیا کیونکہ وہ ٹرانزٹ میں تھے. ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا اور غلط سمجھوتا ہمیں دکھایا گیا. پاکستان اور کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے اور وزیراعظم جہاز میں ایک تاریخی عالمی معاہدے پر دستخط بغیر دیکھے کر رہے ہیں. ان لوگوں کو اپنے عہدوں سے فوری طور پر ہٹانا چاہیے. انہوں نے پاکستان کو ایک مذاق بنا دیا ہے اور عوام ان کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں. یہ فوج کو اپنے پاگل پن کے لیے استعمال کر رہے ہیں. فوج کو خود ان کو روکنا چاہیے. اگر سوچا جائے تو یہ اتنا بڑا سیکیورٹی بریچ ہے، اتنا بڑا مس کنڈکٹ ہے ایک وزیراعظم کا کہ اس کو اسی پہ عہدے سے ہٹا دینا چاہیے، بلکہ کسی عدالت کو اس پہ آرٹیکل 6 لگانا چاہیے کہ ایک عالمی سطح کا معاہدہ بغیر دیکھے بغیر پڑھے کر دیا. کیا کسی وزیراعظم کو یہ اجازت ہے؟ نہیں ہے نا. اب آگے بڑھتے ہیں. ایک طرف یہ سب چل رہا ہے اور ایک طرف میں ایک ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں کہ پتہ نہیں علیمہ خان وزیر اعظم ہوگی اگلی، کہ کس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. جب اس ٹرینڈ کی کھوج لگائی تو پتہ چلا کوئی اسی قسم کا ٹرینڈ تھا. آن نیٹ ورک کے لوگ، کوئی پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہے. اب کمپنی یہ ٹرینڈ کیوں چلوا رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. کمپنی چاہتی ہے کہ علیمہ خان کو مشکوک کر دیا جائے، کیونکہ علیمہ خان جس دن مشکوک ہو جائے گی اس دن گنڈا پور کامیاب ہو جائے گا اور عمران خان کو پھر جیل میں رکھنے کا منصوبہ ہمارا بڑی کامیابی سے جو چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا. حسین ندیم صاحب، میں دیکھتا ہوں اگر مجھے ان کی ٹویٹ مل جاتی ہے، دیکھتے ہیں کہ the only thing really keeping this military regime alive is PTI's reluctance to up the ante. In fact, more of a newfound comfort in misery than in action. Otherwise, Commonwealth report and regime's disaster over Gaza plan should have been enough to end the entire charade. آسان ترین الفاظ میں کہ پی ٹی آئی جو زمین گرم نہیں کر رہی اور پی ٹی آئی جو ظلم برداشت کرنا شروع ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے یہ رجیم بچی ہوئی ہے. ورنہ جو ہو گیا کامن ویلتھ کی رپورٹ آنے کے بعد اور یہ جو ڈباکل ہوا ہے غلط معاہدہ سائن کرنے والا، غلط تو نہیں تھا، انہوں نے تو صحیح معاہدہ کیا. عوام کو چونا جو لگا رہے ہیں اس معاہدے پر، ایسا یہ ڈباکل ہے کہ اس کے بعد اس نظام کا بچنا ناممکن ہو جاتا ہے. لیکن پی ٹی آئی سڑکیں گرم کر ہی نہیں رہی اور یہیں سے سمجھ آتا ہے کہ کیوں علیمہ خان کو متنازع بنانا ہے، تاکہ گنڈا پوری ٹھنڈا نظام چلتا رہے اور کسی قسم کا کوئی احتجاج نہ ہو، کوئی شورش نہ ہو اور یہ نظام چلتا رہے. اس نظام کو صرف ایک دھکے کی اب ضرورت رہ گئی ہے. یہ نظام پوری طرح سے ناکام ہو چکا ہے اور ایکسپوز ہو چکا ہے. آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے، احمد فراد لکھتے ہیں کہ میرے ذرائع کے مطابق جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاقی مذاکراتی ٹیم کے درمیان مذاکرات ابھی تک جاری ہیں. مذاکرات کی کامیابی کی خبروں میں صداقت نہیں، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں. دونوں صورتوں میں مذاکرات ہونا اچھا ہے. خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جو ہوا ہے کلپریٹ کو سزا ملنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ مارتے چلے جائیں اور لوگ کہیں جی بس آگے بڑھو آگے بڑھو، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو آزاد کشمیر کی صورتحال بھی بہت خراب ہوئی اور خراب کرنے والوں کو کیونکہ اپنے اوپر ایک بہت غرور ہے کہ ہم جی بس ہر کسی کو مار دھاڑ کے قابو کر لیں گے. کسی سوراخ میں ہاتھ دیتے ہوئے آگے سے سانپ بھی نکل آیا کرتا ہے. ہر سوراخ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے. یہاں بھی ان کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ آگے سے پھینٹی بھی لگی ہے اور بڑی زبردست جو ہے نا اے آئی کا استعمال کیا جا رہا ہے. اور میں آپ کو 2-3 چیزیں دکھاتا ہوں اس حوالے سے. یہ ہے جی نئی مسلم لیگ نون. اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں اے آئی کا زبردست استعمال. پاکستان کا نیا اعزازی فیلڈ مارشل. اور آج کے بعد جب پریس کانفرنس ہوگی تو اصولی طور پہ یہ والے سارے جھنڈے لگنے چاہیے، کیونکہ اگر کسی کو اب بھی شک ہے کہ کتنی بڑی سہولت کاری کی گئی ہے تو اس کو اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے، یا وہ پیڈ ہے، یعنی یا وہ دماغی طور پہ درست نہیں ہے یا اسے پیسے کھلائے گئے ہیں. ادروائز اس کے علاوہ کوئی چیز کو بلیو کر ہی نہیں سکتا. کھل کے جب بول دیا گیا کہ انہوں نے پہلے دن سے ہمارا ساتھ دیا اور ان سب کو معاہدے کا پتہ ہے، اس کے بعد ان کے سارے جھوٹ بے نقاب ہو گئے. انکیڈو ریبون نے اس کے اوپر کچھ نا چیزیں بنانا شروع کی. ویسٹرن پاورز کے لیے کچھ اور بولتے ہیں. میں صرف آپ کو ایک چیز دکھاؤں گا. انہوں نے 3-4 چیزیں آئی تھنک پوسٹ کی ہیں، ایٹ لیسٹ 2 تو میں نے دیکھی ہیں. یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بیانیے کیسے بنتے ہیں. اچھا، مغربی آڈینس کے لیے وی سپورٹ اینڈ انڈورس ڈونلڈ ٹرمپس پلان اینڈ اٹس 20 پوائنٹس وداؤٹ ہیزیٹیشن. لیکن اس کا اردو ترجمہ جو پاکستانیوں کے لیے کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں: ہمارا ڈونلڈ ٹرمپ، اس کے منصوبے اور اسرائیل کے بارے میں اس کے 20 نکات سے کوئی تعلق نہیں. اب آپ مجھے بتائیں، ہمیں یہ 78 سال سے ایسے ہی چونا لگا رہے ہیں. جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی نا 2008 سے 13 کے درمیان، تو امریکہ کو انہوں نے بولا ہوا تھا کہ تسی ڈرون ماری جاؤ، ہم اوپر سے مذمت کرتے جائیں گے. یہ وکی لیکس میں آیا ہوا ہے. ابھی ایگزیکٹلی وہی ہے.
کیا معاہدہ کریں, آپ ماریں فلسطینیوں کو, ان کی نسل کشی ختم کر دیں یار, یہ جڑ سے ہی کاٹ دیں ان کو, ہم اوپر سے مذمت کرتے رہیں گے, اندر سے ہم آپ کے ساتھ. اس طرح یہ نظام چل رہا ہے. پھر بھی کوئی شک باقی رہ جاتا ہے کہ لابی کون ہے اور کہتے کس کو رہے. کوئی شک کسی کو باقی نہیں رہ جانا چاہیے.